کیا چین نے اپنا مصنوعی سورج بنا لیا ہے؟ دراصل پچھلے ہفتے سے سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ چین نے اپنا ایک مصنوعی سورج بنا لیا ہے، بلکہ سوشل میڈیا پر تو ایک ویڈیو بھی گردش کر رہی تھی جس میں جو مصنوعی سورج ہے اس کو روشن ہوتے اور اوپر کو اٹھتے مطلب طلوع ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب یہ بھی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ چین کو اب اصل جو سورج ہے، جو اللہ پاک کا بنایا ہوا سورج ہے، اس کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ وہ اپنے مصنوعی سورج سے روشنی، حرارت اور توانائی حاصل کرے گا۔ بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چین کا مصنوعی سورج اصل سورج سے 5 سے 6 گنا زیادہ گرم ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس خبر اور چین کی مصنوعی سورج کی ویڈیو اور دوسرے بہت سے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ بلکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو اصل سورج ہے اس سے حاصل ہونے والی روشنی، حرارت اور توانائی کے پیچھے کیا راز ہے، اور وہ کون سا پروسیس ہے جو کہ سورج میں کنٹینیوسلی وقوع پذیر ہو رہا ہے، جس سے اتنی روشنی اور حرارت نہ صرف ہماری زمین بلکہ یہ پورا جو سولر سسٹم ہے یہ حاصل کر رہا ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں شاہد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگم میجسٹر یوٹیوب چینل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ چائنا نے کیا واقعہ ہی مصنوعی سورج بنا لیا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ چین نے آخر بنایا کیا ہے جس کی دھوم مچی ہوئی ہے اور جس کو دنیا مصنوعی سورج کہہ رہی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، چین نے دراصل ایک ایسا ری ایکٹر بنایا ہے جو کہ تمام ترقی یافتہ ممالک کے سائنٹسٹ پچھلی تقریباً 1 صدی سے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ویورز، یہ ری ایکٹر ہوتا کیا ہے؟ آپ نے ایٹمی بجلی گھروں کا نام تو سنا ہوگا۔ ایٹمی بجلی گھروں میں توانائی کے حصول کے لیے اور ایٹم بم بنانے کے لیے جو مواد استعمال ہوتا ہے اس کو یورینیم کہتے ہیں۔ یہ یورینیم دراصل افزودہ حالت میں ہوتا ہے، اور اس یورینیم کو افزودہ کرنے کے لیے جو مشین یہ کام کرتی ہے اس کو ری ایکٹر کہا جاتا ہے۔ اب تک دنیا کے سائنٹسٹ نے 2 طرح کے ری ایکٹر بنائے ہیں، ایک فشن ری ایکٹر اور دوسرا فیوژن ری ایکٹر۔ دراصل یورینیم کو افزودہ کرنے کے لیے 2 پروسیجرز جو ہیں ان کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ یورینیم افزودہ کرنے کے لیے یا توانائی کے حصول کے لیے ایک ہے فشن پروسیس اور دوسرا ہے فیوژن پروسیس۔ جو مشین یا جو ری ایکٹر فشن پروسیس سر انجام دیتا ہے اس کو فشن ری ایکٹر کہا جاتا ہے، اور جو فیوژن پروسیس سر انجام دیتا ہے اس کو فیوژن ری ایکٹر کہا جاتا ہے۔ دراصل دنیا میں جتنے بھی بجلی گھر یا ایٹمی بم بنانے کے جتنے بھی ری ایکٹرز ہیں وہ فشن ری ایکٹر کے اصول پر ہی کام کرتے ہیں۔ یہ فشن ری ایکٹر جو ہے اس سے خطرناک تابکاری فضلہ پیدا ہوتا ہے جو کہ جانداروں کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ تابکاری فضلہ آہستہ آہستہ زمین کو تباہ کر رہا ہے اور زمین کو ناکارہ کر رہا ہے جانداروں کے رہنے کے لیے۔ آپ نے ماضی میں ایسے بہت سے واقعات سنے ہوں گے جس میں ایٹمی بجلی گھروں سے تابکاری مواد کا اخراج ہوا، تابکاری
کا اخراج ہوا اور اس وجہ سے وہ علاقے تباہ ہو گئے اور آئندہ کئی سالوں تک رہنے کے قابل نہ رہے۔ 1986 میں یوکرین کے ایٹمی بجلی گھر میں دھماکہ ہوا اور اس کی وجہ سے تابکاری جو ریز تھی وہ ان کا اخراج شروع ہوا اور وہاں پر ماحول کی وہ تباہی ہوئی کہ وہ علاقہ آئندہ آنے والے کئی سو سالوں تک کسی بھی جاندار کے رہنے کے قابل نہ رہا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا جنگ عظیم میں امریکہ کی طرف سے جاپان پر گرائے گئے ایٹمی بمبوں نے وہ تباہی کی جو دنیا کی تاریخ نے نہ تو پہلے کبھی دیکھی اور نہ آئندہ دیکھے گی۔ یوں تابکاری کے اثرات سے فوری موت، کینسر اور دوسری بیماریاں جو ہیں وہ پھوٹ پڑتی ہیں۔ اب آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو فشن کا عمل ہے یا یہ جو فشن ریئیکٹرز ہیں یہ کتنے خطرناک ہیں۔ اب نصف صدی سے سائنسدان اس کوشش میں تھے کہ فشن کی بجائے فیوژن کے عمل سے حرارت اور توانائی حاصل کی جا سکے تاکہ ماحول اور دنیا کو تباہی سے بچایا جا سکے، لیکن یہ عمل انتہائی مشکل اور بہت مہنگا ہے۔ دراصل سورج میں بھی یہ فیوژن کا عمل ہوتا ہے، اس سے روشنی، حرارت اور توانائی حاصل ہوتی ہے جو کہ زمین اور باقی سیاروں تک پہنچتی ہے۔ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ اللہ پاک نے اس کو ماحول کے مطابق بنایا ہے، اس لیے یہ ماحول کو، ہماری زمین کو یا دوسرے سیاروں کو ڈسٹرب نہیں کرتا۔ سورج میں ہونے والے فیوژن سے اتنی حرارت پیدا ہوتی ہے کہ سورج کے اندر کا درجہ حرارت، یا یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورج کی جو کور ہے، اندرونی کور ہے، اس کا درجہ حرارت تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ اب آپ ڈگری سینٹی گریڈ کو یوں بھی محسوس کر سکتے ہیں یا آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے گرم ترین علاقوں پر جب سورج چمکتا ہے تو اس وقت ہمارے تقریباً 55 یا 60 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتی ہے، جو کہ گرمی ہماری برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فشن کا عمل کتنا خطرناک ہے اور فیوژن کا عمل کتنا ماحول دوست ہے۔ فشن کا عمل انتہائی خطرناک اور دنیا کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے، اور فیوژن کا عمل جو ہے وہ ماحول کے مطابق اور نقصان دہ بھی نہیں ہوتا۔ چین سے پہلے روس، امریکہ اور دوسرے سائنسدان فیوژن ریئیکٹر پر تجربات کر چکے ہیں، لیکن فیوژن کے اس عمل کو صرف چند سیکنڈ یا 1-2 منٹ تک محدود تھا۔ اب چین نے جو تجربہ کیا ہے اس میں یہ عمل، فیوژن کا یہ عمل تقریباً 17 منٹ تک جاری رہا۔ دراصل اسی ریئیکٹر کو یا اسی عمل کو چین کا جو مصنوعی سورج ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ چین کے ریئیکٹر نے یہ عمل 17 منٹ تک جاری رکھ کر ورلڈ ریکارڈ قائم کیا، اور اس تجربہ سے جو درجہ حرارت پیدا ہوا وہ سورج کے اندرونی کور کے درجہ حرارت سے تقریباً 5.5 گنا زیادہ ہے۔ یعنی کہ چین نے سورج کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے ایک ایسا ریئیکٹر بنایا جس سے تقریباً 7 کروڑ سینٹی گریڈ درجہ حرارت یا توانائی جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ اب چین اور دنیا کے تمام سائنسدان اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ فیوژن کے اس عمل کو، جس طرح سورج میں کنٹینیوسلی یہ جاری ہے، اسی طرح اس عمل کو جاری رکھا جائے اور اس کا دورانیہ نہ ٹوٹے۔ اس سے ہمیشہ حرارت اور توانائی ملتی رہے گی۔ یہ ریئیکٹر دراصل چین کے شہر ہیفے میں ایک یونیورسٹی میں قائم کیا گیا ہے، اور اس ریئیکٹر کا نام ایکسپیریمنٹل ایڈوانس سپر کنڈکٹنگ 2 اٹامک ریئیکٹر رکھا گیا ہے۔ چین نے تجربے کے لیے مطلوبہ مواد، جسے پلازما کہا جاتا ہے، کہ چند پارٹیکل یعنی چند ذرے لیے گئے اور اس کے لیے ایک برقی مقناطیسی فیلڈ قائم کیا گیا۔
مقناطیسی فیلڈ کی وجہ سے پارٹیکل جو تھے، وہ پلازما کے جو پارٹیکل تھے وہ اس مقناطیسی فیلڈ کے اندر معلق ہو گئے اور ریئیکٹر کی دیواروں سے نہیں ٹکرائے۔ پھر فیوژن کا عمل جو ہے وہ ہوا۔ اب پلازما کے پارٹیکلز معلق ہونے کی وجہ سے ریئیکٹر کی دیواروں کے ساتھ نہ لگے اور اتنا شدید درجہ حرارت جو تھا وہ ریئیکٹر نے برداشت کر لیا۔ اگر ریئیکٹر کی دیواروں کے ساتھ یہ پارٹیکلز لگ جاتے اور وہاں فیوژن کا عمل ہوتا تو وہاں پر ایسا وہ جو ریئیکٹر ہے وہ تباہ ہو جاتا، وہ پگھل جاتا۔ یہ فیوژن کا یہ جو عمل تھا جو چین کی ہیفے میں قائم اس لیبارٹری میں یا اس ریئیکٹر میں کیا گیا، یہ انتہائی کنٹرولڈ پلازما کی معمولی سی مقدار اور مقناطیسی فیلڈ پر ہوتا ہے، لہٰذا یہ نقصان دہ بھی نہیں ہوا۔ لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ انتہائی مہنگا پروجیکٹ تھا۔ چین اب تک تقریباً 700 ارب یورو یعنی 1 ٹریلین امریکن ڈالر سے بھی زائد خرچ کر چکا ہے۔ اس کے بعد وہ اس قابل ہوا ہے کہ سورج میں ہونے والے عمل کو سر انجام دے سکے اور سورج کے فارمولا کے مطابق چند منٹ کے لیے یہ فیوژن کا عمل کر سکے۔ کیا یہ اللہ پاک کا انعام اور احسان نہیں ہے کہ اس نے توانائی اور روشنی کا اتنا بڑا منبع ہمیں مفت میں دے دیا ہے اور ساتھ میں وہ عقل بھی دی ہے جس سے انسان آج ستاروں پر کمند ڈال رہا ہے۔ حضرت انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔